عام سی پرواز گوادر سے کراچی، 33 مسافر 5 عملہ، مگر چند لمحوں بعد 3 بندوق بردار کاکپٹ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس دن کی جب ایک پاکستانی پائلٹ نے دشمن کو اسی کے کھیل میں مات دے دی۔ 25 مئی 1998 دوپہر کا وقت، PIA کی فوکر F-27 پرواز نمبر 544 گوادر سے اڑان بھرتی ہے۔ سب مسافر عام گفتگو میں مصروف ہیں، کسی کو اندازہ نہیں کہ چند منٹ بعد کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک 20 منٹ بعد اچانک 3 نوجوان اپنی نشستوں سے اٹھتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ریوالور، دوسرے کے پاس دستی بم اور تیسرے کے چہرے پر سختی اور خوف کا ملا جلا تاثر۔ وہ چیختے ہیں، یہ جہاز اب ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اسے بھارت لے جا رہے ہیں۔ ہائی جیکرز کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تھا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جہاز کو بھارت لے جایا جائے۔ کیبن میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، بچے رونے لگتے ہیں، خواتین خوف سے چیخ اٹھتی ہیں اور مرد مسافروں کے چہروں پر صاف بے بسی نظر آتی ہے۔ لیکن پائلٹ کیپٹن خالد اکرام پرسکون لہجے میں ہائی جیکرز سے بات کرتا ہے، مگر خفیہ طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے کوڈ ورڈز میں رابطہ کر کے مدد کی درخواست بھیج دیتا ہے۔ پائلٹ اچھی طرح جانتا ہے کہ جہاز کے پاس اتنا ایندھن نہیں ہے کہ وہ بھارت پہنچ سکے۔ وہ ہائی جیکرز کو یہ تسلی دیتا ہے کہ بھارت جانے کے لیے ایک قریبی شہر ہے جہاں وہ اتر سکتے ہیں اور اس طرح سفر میں وقت بھی کم لگ جائے گا۔ لیکن اصل میں وہ جہاز کو حیدرآباد سندھ کی طرف موڑ دیتا ہے، مگر ہائی جیکرز کو یقین دلاتا ہے کہ یہ بھارتی شہر بھوج ہے۔ شام کا وقت ہے، روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے، رن وے پر سناٹا طاری ہے۔ جہاز آہستگی سے لینڈ کرتا ہے اور ایئرپورٹس کے اطراف موجود پاکستانی کمانڈوز اور پولیس اہلکار بھارتی ایئرپورٹ سٹاف کا روپ دھارے کھڑے ہیں۔ ہائی جیکرز کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھارت پہنچ گئے ہیں، مگر اصل کھیل ابھی شروع ہونا تھا۔ ہائی جیکرز جہاز سے اتر کر بھارتی حکام سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے چاروں طرف سے SSG کمانڈوز اور پولیس انہیں گھیر لیتی ہے۔ چند سیکنڈز میں تینوں ہائی جیکرز کو ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پورے آپریشن میں ایک بھی گولی نہیں چلائی جاتی اور تمام مسافر بحفاظت ریسکیو کر لیے جاتے ہیں۔ ہائی جیکرز کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ B402 چلایا جاتا ہے۔ عدالت انہیں سزائے موت سناتی ہے اور 17 سال بعد 28 مئی 2015 کو یہ سزا پوری کر دی جاتی ہے۔ اس دوران پائلٹ اور عملے کو بہادری کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہائی جیکنگ صرف ایک علیحدگی پسند کارروائی نہیں تھی، بلکہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کی ایک کوشش تھی تاکہ پاکستان کے 28 مئی 1998 کے مجوزہ ایٹمی دھماکوں کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ واقعہ ایک بڑے بین الاقوامی کھیل کا حصہ تھا جسے پاکستانی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ یہ کہانی صرف ایک ہائی جیکنگ کی نہیں تھی، بلکہ یہ ذہانت، حوصلے اور حب الوطنی کی ایک ایسی مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کیپٹن خالد اکرام اور پاکستانی فورسز نے نہ صرف 33 جانیں بچائیں، بلکہ دشمن کو اسی کے اپنے جال میں شکست دے دی۔